أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم شرک کا معنی اور اس کے اقسام کے بارے میں علم حاصل کریں گے. آج کے ہماری کلاس کا عنوان ہے شرک کا معنی اور اس کی اقسام، یعنی کتنی قسمیں ہیں اس کی. پہلی بات شرک کا معنی. شرک کا معنی جب ہم دیکھتے ہیں تو دو طریقوں سے دیکھیں گے. ایک لغت میں دیکھیں گے یعنی ڈکشنری میں دیکھیں گے، اور دوسری بات شریعت کے لحاظ سے دیکھیں گے کیا معنی آتا ہے. بہنوں، ہر چیز کا معنی دو قسم سے ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر صوم لیجئے. صوم روزے کو کہتے ہیں. صوم کا لفظی معنی یعنی جب ہم ڈکشنری کھول کر دیکھتے ہیں تو صوم کا لفظی معنی آتا ہے سواد و میم صوم. صوم یعنی روزہ. یہ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں. صوم کا جب ہم عربک میں ڈکشنری کھول کر معنی دیکھتے ہیں تو اس کا معنی آتا ہے رکنا. صوم کا معنی رکنا. اب جب شرعی لحاظ سے ہم صوم کا معنی دیکھتے ہیں تو اس کا معنی آتا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے بھی رک جانا سرٹن ٹائم کے لیے، یعنی صبح سحر سے لے کر شام افطار تک رکنا، وہ صوم ہے. تو بہرحال بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ہر لفظ کا دو معنی ہوتا ہے. ایک لغت کے اعتبار سے یعنی ڈکشنری میں جب ہم دیکھتے ہیں لفظی معنی اس کا کیا ہے تو وہ ایک الگ معنی ہوتا ہے، شریعت میں الگ معنی ہوتا ہے. تو جیسے میں نے صوم کے ایگزامپل سے آپ کو سمجھایا، صوم یعنی روزہ. تو بہرحال شرک کا معنی بھی ہم دو طریقے سے دیکھیں گے. شرک، لفظ شرک کہتے ہیں لغت میں جب ہم ڈکشنری کھول کر دیکھتے ہیں تو شرک کا معنی آتا ہے ملانا، اشتراک کرنا، ملانا، اشتراک اور برابری کرنا، یعنی ساتھ ملانے کو کہتے ہیں. کیا معنی ہے شرک کا لغت میں؟ اشتراک کرنا یعنی شریک کرنا، اور برابری کرنا یعنی ساتھ ملانے کو شرک کہتے ہیں. پھر سے کہہ رہی ہوں، لغت میں شرک کا معنی کیا ہے؟ اشتراک یعنی ملانا، شرک کرنا، ملانا، اشتراک ملانا، اور برابری کرنا اور ساتھ ملانے کو کہتے ہیں. اب شریعت میں اس کا معنی دیکھیں گے. شرک کا لفظی معنی تو یہ ہوا، جیسے ہم اردو میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں شریک. شرک یہ عربک ورڈ ہے، ہم اردو میں اس کا استعمال کرتے ہیں شریک. ہم جیسے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں میں کھانے میں ان کے ساتھ شریک تھی. مطلب یہ کہ ہم اور وہ دونوں مل کر کھانا کھائے. شریک یعنی ملنا، شریک ہونا یعنی ملنا، برابر ہو جانا، ساتھ ساتھ ہو جانا. تو لفظ شرک بھی عربی میں اسی طرح معنوں میں آتا ہے، یعنی اشتراک اور برابری کرنا، ساتھ ملانا، اس کو شرک کہتے ہیں. اب شریعت میں ہم دیکھیں گے شریعت میں اس کا معنی کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں غیر اللہ کو اس کے ساتھ برابر کر دینا. نعوذ باللہ، یہ شریعت میں آتا ہے. شریعت میں کیا معنی آتا ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات یعنی اس کے اسماء و صفات، اس کی ذات، اس کے خصوصیات، اس میں غیر اللہ کو اس کے ساتھ برابر کر دینا، یہ شریعت میں شرک کا معنی یہ ہے. اب شرک کی اقسام کتنی ہیں؟ پہلے میں نے تو لغت کے اعتبار سے آپ کو شرک کا معنی سمجھایا. اس کے بعد شریعت میں کیا معنی ہے اس کا؟ شرک کا اللہ تعالیٰ کی خصوصیات، یعنی اللہ تعالیٰ کی خصوصیات کیا ہے؟ اس کی ذات ہے، اس کی صفات ہے، یعنی اس کی جو خصوصیات ہیں اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں غیر اللہ کو اس کے ساتھ برابر کر دینا، یہ شریعت میں یہ معنی آتا ہے شرک کا. اب شرک کے معنی کے بعد ہم دیکھتے ہیں شرک کی قسمیں کتنی ہیں. شرک کی قسمیں دو ہیں، ایک ہے شرک اکبر اور دوسرا ہے شرک اصغر. اکبر کسے کہتے ہیں؟ بڑا، کبیر، اکبر، بڑا. تو شرک اکبر یعنی ایک شرک وہ ہوتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے، یعنی وہ شرک کے کرنے سے بندہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، مشرک ہو جاتا ہے. تو وہ شرک اکبر ہے. اور شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر یعنی ایسا شرک جو شرک ہی ہے لیکن اس کی وجہ سے بندہ دین سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اوپر کفر یا شرک کا
اطلاق تو ثابت ہو جاتا ہے، یعنی اس نے شرک کیا، لیکن وہ بعض دلائل ایسے ملتے ہیں کہ اس شرک سے وہ دین سے خارج نہیں ہو جاتا. شرک اکبر جب کر دیتا ہے وہ، اس وقت وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ بہت ضروری ہے ہم کو سمجھنا. انشاءاللہ ہم سمجھیں گے اس چیز کو کہ بہت ضروری ہے ہم کو سمجھنا کہ شرک اصغر کیا ہے، شرک اکبر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے. کیونکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے افعال میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے یعنی زندگیوں میں کہیں ہم سے کوئی شرک تو سرزد نہیں ہو رہا ہے. یہ چیک کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا ضروری ہے کہ شرک اکبر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے. یہ تو میں نے چھوٹا سا ایک ڈیفینیشن دیا. اکبر یعنی بڑا اور اصغر یعنی چھوٹا. اکبر سے دین سے خارج ہو جاتے ہیں، یعنی شرک اکبر سے، بڑا شرک کرنے سے دین سے خارج ہو جاتے ہیں. چھوٹا شرک کرنے سے دین سے خارج تو نہیں ہوتے لیکن مشرک ہو جاتے، یعنی شرک اس سے سرزد ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ چھوٹا شرک دھیرے دھیرے بڑے شرک کی طرف ڈھکیلتا ہے. اور انسان کو چھوٹا شرک جب وہ کرنے لگتا ہے، چھوٹے چھوٹے شرک کرتے ہوئے وہ بڑا شرک کر بیٹھتا ہے. تو چھوٹے شرک سے بھی ہم کو خوف آنا چاہیے کہ کہیں وہ گندگی کا دھبا ہمارے اندر آ گیا، اور وہ گندگی، وہ بیماری کا دھبا یا بیماری کا جراثیم، شرک کی بیماری کے جراثیم اگر ہمارے اندر آ گئے تو پھر نعوذ باللہ شرک اکبر تک وہ پہنچا دیتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانداری کے ساتھ اور اپنے ذہنوں کی شرح کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم شرک اکبر اور شرک اصغر کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.